تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی۔ اگلے دن سرے شام ہی تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سعد کے گھر کے ارد گرد پھر کر دیکھا، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ سب طرف سے تسلی کی اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ سعد کے گھر والے آج کل گھر نہیں تھے، لہٰذا انہیں سعد کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارا کے گھر کی پچھلی جانب کود پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئے۔ دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے، ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، زبان گنگ ہو چکی، جسم سے طاقت ختم ہوتی محسوس ہوئی، پاؤں من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچے صحن میں دیوار کے ساتھ لگے سٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں میں پانی بھر رہا تھا۔ کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سائڈ پر پڑے ایک حمام میں پانی بھرا، صحن سے جھاڑو لگائی، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا، پھر اس نے جنگلے میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا۔ کچھ دیر میں انہی بند دروازوں سے باہر واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گڑی تھیں۔ تینوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کے پاؤں آدھے زمین میں دھنس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی آذان شروع ہو گئی۔ نمازیوں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی ماں حسب معمول باہر آئیں، اسی حمام سے وضو کیا جسے ابھی حامد نے بھرا تھا، اور نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سارا بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی۔ اس نے بھی اسی حمام سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حامد اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نماز کے بعد ماں جی کی نظر تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے خوب لان تان کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے کہ چلنے کے قابل نہ رہے، زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ محلے والوں نے انہیں چارپائیوں پر ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ تینوں کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ ان کی اس کیفیت پر حیران تھا۔ صرف ایک ماں جی مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پہلے سے جانتی تھی حامد کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اسی گھر میں لگا دی تھی۔ جب اللہ کے سپرد کر دو، اللہ خوب نبھاتا ہے، چاہے انسان بھول جائے، لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی غفلت نہیں برتتی۔ جب بھی گھر سے نکلیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور مطمئن رہا کریں۔ بے شک اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔